حامد میر صاحب 26 جولائی کو آپ نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے لیکن وہ اس پر بات نہیں کر رہے. تو اب پیپلز پارٹی کا جو یہ موقف ہے سی سی آئی میں ووٹ دینے کے بعد اس نئے سینسس کو کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور ڈی لمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ان کو بھی احساس ہو گیا اور وہ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہو گیا ہے, یا وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں, میں نے جو کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے وہ تو اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے, کیونکہ دو تین چیزیں تھیں. ایک تو ان کا ایک خیال تھا کہ جو اگلا الیکشن ہوگا تو اس الیکشن کے بعد صرف سندھ میں ان کی حکومت نہیں ہوگی بلکہ بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہوگی, اور اس سلسلے میں جو قدوس بدنجو صاحب تھے انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی پارٹی سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. اور کچھ بندے جو ہیں بدنجو صاحب کے وہ ایڈوانس پارٹی کے طور پہ پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد کہیں پہ ڈیسیژن چینج ہوا اور پیپلز پارٹی کو بتائے بغیر جو بدنجو صاحب کی پارٹی ہے اس کو کہا گیا کہ اب آپ نے مسلم لیگ نون میں جانا ہے. تو اس پہ کچھ شکوہ شکایت تو بلاول صاحب نے کیا بھی تھا, لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ بائی ہک اینڈ کرک کراچی کی میئرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئی اور پیپلز پارٹی اس پہ راضی ہوگی. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے جی کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے اور یہ شو کر رہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا, تو یہ بات غلط ہے. یہ ان کو شروع دن سے پتا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 90 دن میں نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں جو چیف منسٹر صاحب تھے سندھ کے, ان کا ایک واضح موقف ہونا چاہیے تھا, ان کا وہاں پہ موقف جو ہے وہ واضح نہیں تھا. اب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ تاثر دے رہی ہے جی کہ ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن باقی نہیں کھڑے. لیکن میرا ایک خیال ہے کہ جب وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں شامل تھے تو کابینہ کے اجلاسوں میں اس معاملے پہ جب بحث ہوتی تھی تو انہوں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ اصل فورم تھا, وہاں پہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے اس لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہوں, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ تاخیر ہوگی انتخابات میں. دیکھیں, اگر مجھے پتا تھا اور میں بات کر رہا تھا اور اس کے بعد آپ کو شاید یاد ہو کہ جو قدوس بدنجو صاحب نے آصف زرداری صاحب کو خط لکھا تھا, تو وہ خط جو ہے وہ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ میرے پاس بھی آ گیا تھا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو بیک ڈور چینل پہ جو جوڑ توڑ ہو رہا تھا اس میں 2 مہینے پہلے اچانک ایک پالیسی میں چینج آئی اور پیپلز پارٹی کو کافی دھچکا لگا, لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے اس لیے کہ اب ان کا سٹیک بہت ہائی ہے. اگر وہ بولیں گے تو اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اب اگر وہ بول رہے ہیں تو انہوں نے کافی لیٹ کر دیا. اب کم از کم میں تو یہ بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اگر کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ 90 دن میں نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے پروگرام میں, میں اپنے پروگرام میں, اور بہت سے لوگ ہم تو چیخ چیخ کے پاگل ہو گئے کہ یہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوگا. تو کیا اس وقت ان کو نہیں تھا پتا؟ قمر زمان کائرہ صاحب جو ہیں, آپ ان کی بات سن لیں اور باقی سب لوگوں کی بات سن لیں, وہ تو ڈیفینڈ کرتے رہے حکومت کو کہ نہیں الیکشن 90 دن میں ہو. حامد میر صاحب, ایک بات تو آپ نے کی قدوس بدنجو صاحب والی کہ اس بات کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ منظور کاکا صاحب 31 جولائی کو ان کو گرفتار کر لیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ کل فیڈرل گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کہنے پہ سندھ میں بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں کی ہیں, آئی جی سندھ کو بھی چینج کر دیا ہے. کیا روٹین ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, کاکا صاحب کا گرفتار ہونا بھی ایک روٹین معاملہ ہے, یا کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی جڑی ہوئی ہیں اس سب سے؟ شہزاد صاحب, اب آپ تھوڑا سا مجھے گرے ایریا میں کھینچ رہے ہیں. اس کے یہ جو آپ نے بات بیان کر دیا ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا معاملہ کافی آگے تک پہنچا ہوا ہے. بہتر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے خود ہی بتائیں اب ہر معاملے میں ہم کیوں آگے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو جب تک آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ ہو تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو جن لوگوں نے ان کے بارے میں کچھ پلاننگ کی ہے اس کے بارے میں تو مجھے پتہ ہے, لیکن اچھی بات ہے کہ دیکھیں نا, یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے منسٹر آف اسٹیٹ فار لا انہوں نے سینٹ آف پاکستان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا بل پیش کیا. ٹھیک ہے, وہ بل پیش کیا جس کے اوپر پورے پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے وہ چیخو پکار کرنے لگی کہ یہ کس قسم کا بل آپ نے پیش کر دی. پھر اس میں تھوڑی سی ترامیم ہوئی اور وہ بل منظور کیا نا. یہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے
یہ لیجسلیشن قومی اسمبلی میں جب ہو رہی ہوتی تھی تو اسپیکر کی کرسی پہ کون بیٹھا ہوتا تھا؟ راجہ پرویز اشرف صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اب اگر پیپلز پارٹی آج یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے اور نہیں، ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو جس غیر آئینی طریقے سے اتنی لیجسلیشن ہوئی ہے، ایک دن میں آپ نے 129 بل جو ہے وہ منظور کیے ہیں قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، سارے میں تو آپ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ شامل تھی. تو آج اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ ہم جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ بات کم از کم میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اور دے ول پے دی پرائس.